جی آج کا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے چیپٹر 16 لرننگ آبجیکٹو 1 اور 2 کے پاسٹ پیپرز کے کویسچن اٹیمپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم کنسیپٹس کی طرف فریش کنسیپٹ کی طرف چلیں گے. یہ ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن پوچھا, میں آپ کے ساتھ چاہ رہا ہوں اس کو شیئر کر لوں. کویسچن یہ ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے لیے پیریڈ ہے 120 ڈیز. یہ پیریڈ سٹارٹ کہاں سے ہوگا اور کیا یہ پیریڈ ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے ہے, اور اس کا اور اے جی ایم کے پیریڈ کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو سب سے پہلے 120 ڈیز کے بارے میں سن لیجئے. جو ہماری اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں نا, پورے سال کی جو بنتی ہیں, ان کو پریپیئر کرنے کے لیے لا نے 120 ڈیز دیے ہوئے ہیں کہ ان کو پریپیئر اور شیئر ہولڈر کو پریزنٹ کرنے کے لیے 120 ڈیز ہے. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پارٹ آف دی ایئر کے لیے یعنی پورے سال کے لیے نہیں, کم عرصے کے لیے, ان کا پیریڈ بھی کم ہے, یعنی پورے سال کے لیے 120 ڈیز ہے. تو کوارٹر کے لیے یعنی 3 مہینوں کے لیے 30 ڈیز دیے گئے, یعنی کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ 30 ڈیز میں پریپیئر کر کے شیئر ہولڈرز تک پرووائڈ کرنے ہیں. اور ہاف ایئرلی جو 6 مہینوں کی, اس کے لیے لانے 60 ڈیز دیے ہیں. تو دیکھیں وہ ریشو پرپورشن اس نے ٹھیک رکھا ہے. جب کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوگی 3 مہینوں کے لیے, ان کے لیے 30 ڈیز, 6 مہینے کے لیے ہوگی تو 30 دونا 60 60 ڈیز, اور اگر پورے سال کے لیے ہوگی تو 60 دونا 120 دن. تو یہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شیئر ہولڈرز کو پریزنٹ کرنے ہیں. اب پریزنٹ کس طریقے سے کرنی ہے؟ جو اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو آپ نے اے جی ایم ہوگی تو اس میں پریزنٹ کرنے ہیں, اور اگر آپ نوٹ کریں تو اے جی ایم کنڈکٹ کرنے کا پیریڈ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کر کے پریزنٹ کرنے کا پیریڈ سیم ہے. اے جی ایم بھی 120 ڈیز اور جو اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں بھی 120 ڈیز. لیکن جو ہماری کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, سیکنڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ان کو ہم اے جی ایم میں پریزنٹ نہیں کرتے. ان کو ہم نے شیئر ہولڈر تک یا ممبر تک کیسے پہنچانا ہے؟ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے. اور اگر کوئی ممبر یا شیئر ہولڈر ریکویسٹ کرے تو اسے فری آف کاسٹ ہم ڈسپیچ بھی کر سکتے ہیں. کمپنی ان کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈسپیچ بھی کر سکتی ہے. ورنہ جو اس کا طریقہ ہوتا ہے کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا, وہ اے جی ایم میں پریزنٹ کرنا نہیں. اے جی ایم تو ظاہر ہے مڈ آف دی ایئر ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو سال ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہوگی. تو وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, کمپنی کی ویب سائٹ پہ. جی, اور پھر اس کے بعد فائلنگ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم نے اسٹڈی کر لی تھی, لیکن ممبرس کو پہنچانے کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اب چلتے ہیں پاس پیپر کے کویسچن اور کیس اسٹڈیز کی طرف. کویسچن نمبر 1 پیج 324 ہے. SQL Plastics Limited is a wholly owned subsidiary of a foreign company. wholly owned کو انڈرلائن کیجئے. wholly owned کا مطلب ہے کہ دوسری کمپنی جو سبسیڈری ہے اس کے 100% کے 100% شیئرز اسی نے خریدے ہوئے ہیں. یہ wholly owned سبسیڈری کا ٹرم یہ بتا رہی ہے. یعنی اگر میں کسی دوسری کمپنی کے 51% یا 60% شیئرز خرید لوں تو وہ دوسری کمپنی میری سبسیڈری بن جائے گی, لیکن وہ wholly owned سبسیڈری نہیں ہوگی. wholly owned کا مطلب سارے کے سارے شیئرز میں نے نہیں خریدے. لیکن اگر میں کسی دوسری کمپنی کے 100% شیئرز خرید لوں تو پھر اس صورت میں وہ کمپنی جو ہے میری وہ wholly owned سبسیڈری ہو جائے گی. ہول اونرشپ یعنی 100% اونرشپ میرے پاس آ جائے گی. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے SQL Plastic Limited is a wholly owned subsidiary of a foreign company. اچھا, یہاں پہ ایک سوال میں آپ کے ذہن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کا آنسر میں ابھی نہیں دوں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ اس کے اوپر سوچیں. SQL سبسیڈری ہے ایک فارن کمپنی کی, اس کے نام سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ سنگل ممبر کمپنی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ کمپنی بھی نہیں ہے, یہ پبلک کمپنی ہے. لسٹڈ یا انلسٹڈ یہ ہمیں نہیں پتا, پبلک کمپنی ہے. تو پبلک کمپنی کے تو کم از کم 3 ممبرز ہونے چاہیے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر وہ سارے کے سارے شیئرز ایک ہی کمپنی کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا اونر, اس کا ممبر صرف ایک ہی ہے, شیئر ہولڈر اس کا صرف ایک ہی ہے. یعنی SQL کا شیئر ہولڈر صرف ایک ہی ہے, فارن کمپنی. بھئی یہ کیسے پاسبل ہے؟ حالانکہ لا نے یہ کہا ہوا ہے کہ کم از کم منیمم 3 ممبر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سوال آپ نے سوچنا ہے. اس کا آنسر نیکسٹ پورشن میں ہے ہمارے پارٹ 2 میں, انویسٹمنٹ والے سیکشن میں. میں اس کا آنسر آپ کو وہاں پہ دوں گا wholly owned سبسیڈری کا, لیکن اس ٹرم کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور کویسچن ذہن میں رکھیے گا. کہہ رہا ہے اینڈ ہیز اٹس رجسٹرڈ آفس ان کراچی, اور SQL پلاسٹک کا رجسٹرڈ آفس کراچی میں ہے.
ए में कह रहा है लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अंडरलाइन कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे बताओ कौन कौन सी, तो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है एसक्यूएल ने, बताइए। कैश इज ऑल सम रिसीव्ड एंड पेड अलोंग विद पर्टिकुलर्स, सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक चीज और आइटम, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसके कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, आइटम्स ऑफ कॉस्ट, उसकी भी रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। ये फोर्थ आइटम जो है ना, इफ प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है कंपनी, इसको ना भूलिएगा। बी, स्टेट द कंडीशंस which the director shall be required to comply with if they want to keep the books of accounts at SQL's factory located in Peshawar। क्या कराची की बजाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेशावर में मेंटेन की जा सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कंडीशंस क्या है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो, और दूसरी विद इन 7 days ऑफ रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है कंप्लीट एड्रेस के साथ जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब मेंटेन हो रही है। तो नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होती है, लेकिन हमने पढ़ा रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी दूसरे जगह पे भी मेंटेन हो सकती है। दो कंडीशन पूरी करनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन की और नोटिफाई रजिस्ट्रार वाली। क्वेश्चन 2, मैनेजमेंट ऑफ उमर लिमिटेड, ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैविंग 2 ब्रांचेस आउटसाइड पाकिस्तान, हैज रिक्वेस्टेड यू टू एडवाइज ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। अच्छा, ये ब्रांच वाला केस है। ब्रांच वाला केस अलहदा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह मेंटेन करना वो केस अलहदा है। क्या ब्रांच में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर ब्रांच से रिलेटेड, ब्रांच में ब्रांच से रिलेटेड, पूरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा सकती हैं? लॉ कहता है बिल्कुल की जा सकती हैं। शर्त क्या है? यहां पे कंडीशन क्या है? समराइज्ड रिटर्न वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजी जाए। यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स याद रखें रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन हो रही है। ब्रांच वाले केस में बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में, सिर्फ जो ब्रांच है किसी दूसरी जगह पे या किसी दूसरे मुल्क में, उस ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरी जगह पे मेंटेन हो रही है, सारी की सारी नहीं। तो ये आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फर्क ज़हन में रखना है कि क्या वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और जगह मेंटेन करनी है, या कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रांच ऑफिस किसी और जगह पे है, वहां पे ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा सकती है कि नहीं। दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, इन कंसेप्ट में फर्क रखना है आपने। हैज रिक्वेस्टेड यू टू ऑन द फॉलोइंग मैटर, टू एडवाइज ऑन फॉलोइंग वेयर द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी हैज 2 ओवरहेड ओवरसीज ब्रांचेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन होनी चाहिए? बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन होनी चाहिए? पहले जनरल क्वेश्चन उसने पूछा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगी। फिर अगर ब्रांचेस है कंपनी की, तब हम लिखेंगे ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच में मेंटेन हो सकती है, प्रोवाइडेड समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड की जाए। इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन नोटिफाइड स्टार वाली बात नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि जो बाकी सिर्फ ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरी जगह मेंटेन हो रही है, बाकी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन हो रही है। सेकंड में कह रहा है मिनिमम पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड। मिनिमम पीरियड क्या है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे? बताइए। 10 फाइनेंशियल ईयर्स, 10 फाइनेंशियल ईयर्स तक मेंटेन की जाएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3, तो वो एक 20 वाली भी तो थी, 20 ईयर्स वाली प्रोविजन, वो कौन सी थी? 20 ईयर वाली प्रोविजन थी ना, कोई चीज हमने 20 ईयर तक भी संभाल के रखनी है, वो क्या चीज थी? मिनट्स। किसकी मीटिंग के मिनट्स मेरे भाई? जनरल मीटिंग के। लेकिन 1 मिनट्स में हमने ये भी पढ़ा था वो 10 साल तक मेंटेन करना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स थे, तो क्या लगाया ना, लेकिन सही लगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स 10 साल तक और जनरल मीटिंग के मिनट्स 20 ईयर्स तक। ठीक जी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सही कह रहा है। Under the provisions of Companies Act, briefly explain the following. When a company is deemed to have kept proper books of accounts in case of a branch office. Branch office के केस में proper books of accounts कैसे maintain की जाएंगी?
ब्रांच ऑफिस के केस में कैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू स्टार्ट इस तरह करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ब्रांच विल बी केप्ट एट ब्रांच, हाउएवर समराइज्ड रिटर्न विल बी सेंट टू रजिस्टर्ड ऑफिस. 4. Explain in detail the law relating to inspection of books of accounts. Inspection of books of accounts से related law बताइए. तो बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? डायरेक्टर कर सकते हैं. और कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार के पास पावर है, और जो कंपनी का ऑडिटर होता है. अहम क्वेश्चन जिसके ऊपर वो केस स्टडी बना के पूछ रहा है, क्या एक मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता. पक्की बात है कि कच्ची पक्की है? पक्की बात, बिल्कुल. मेंबर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. अगर उन्हें खतरा है कि कंपनी में गड़बड़ हो रही है तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन यानी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक कर लेता है. और वो आपको पता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को भी चेक करता है. क्या ऑडिटर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को चेक करता है? सारी की सारी रिपोर्ट को? सारी रिपोर्ट को चेक नहीं करता. 3 मैटर सिर्फ चेक करता है. भूल गए? शेयर इशू वाले, रिसीट कितना हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट, भूल गए? तो वो ऑडिटर अपनी जो रिपोर्ट देता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे, वो सारी की सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे नहीं होती, 3 चीजों पे होती है. भूल जाते हैं पिछली चीजें, या मिक्स कर देते हैं, या भूल जाते हैं या मिक्स कर देते हैं. जैसे अभी आपने मिनट्स का रिटेंशन पीरियड मिक्स कर दिया था. चलिए बहरहाल, फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 5 केस स्टडीज में, there are allegations in the press and serious charges have been levied against STR Petroleum Limited about misuse of public funds by management. कि मैनेजमेंट सही फंड्स में पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही. Zafar, a director of the company, wants to inspect the books of accounts in order to ascertain whether the allegations are true. Zafar, याद रखे एक डायरेक्टर है, मेंबर नहीं है. मे भी मेंबर भी हो, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट कह दिया कि ये डायरेक्टर है. As Zafar does not have adequate knowledge of accounting, he tends to examine the books of accounts in the presence of his friend Arif, who is a chartered accountant. You are required to advise the company in respect of the above matter under the provisions of company Act 2017. पहली चीज मुझे बताइए, क्या जफर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. वो डायरेक्टर की पावर है. हमने स्टडी किया है, डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और जितने भी दूसरे ऑफिसर हैं, एम्प्लॉइज हैं, उसको सपोर्ट करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. इवन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जैसे ब्रांच ओवरसी ब्रांच का केस में कोई किसी दूसरे मुल्क में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है कुछ थोड़ी सी उस ब्रांच से रिलेटेड, तो उस पर भी एक्सेस होगी, इसको वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी. अच्छा मुझे बताइए, अगर जफर डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है, क्या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? क्यों? हमने तो ये पढ़ा मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. हाँ, वो एज ए डायरेक्टर कर सकता है. शाबाश. अच्छा, इसके बाद इसका मतलब है जफर एज डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट. वो कह रहा है मेरा आरफ मेरा दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको भी हमने इंस्पेक्शन करवानी है, तो क्या करवा सकते हैं आरिफ से? आरिफ इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं कर सकता. ठीक है, इवन अगर आरिफ मेंबर होता फिर भी नहीं कर सकता था. डायरेक्टर कर सकता है. हाँ, अगर आरिफ को एज ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाए, जो कि उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, अगर एज ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाता फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. यू आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी listed on Karachi Stock Exchange having a share capital of rupees 50 million. Mr. Wahid, who holds rupees 5 million shares of the company, has sent a written request to review the cash book of the company. Explain whether you can refuse this request. Cash book क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होती है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो क्या इस रिव्यू कर सकता है इसको? नहीं कर सकता. हम लीगल प्रोविजन लिखेंगे पहले कि भाई मेंबर के पास अथॉरिटी नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसके बाद डिसीजन में लिख देंगे कि वाहिद मेंबर है, मेंबर बीइंग मेंबर वो इस इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में अच्छा मटेरियल था, इसके क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छे होंगे. 1 में भी अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है सारे क्वेश्चन यही होते हैं. क्वेश्चन 7.
Can the accounts of a company exceed 12 months period? Explain with legal stipulation. کیا کسی کمپنی کے اکاؤنٹ سے مراد, اچھا دیکھیں اکاؤنٹس نا پرانا لفظ ہے, اب اس کی بجائے اس کو ریپلیس کر دیا لفظ فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے ساتھ. پرانے زمانے میں فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو اکاؤنٹس کہا جاتا تھا. تو اگر کہیں پہ آپ کو کسی جگہ بھی یہ لفظ نظر آئے لکھا ہوا اکاؤنٹس یا اینول اکاؤنٹس, تو آپ نے فوراً سمجھ آنا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, فائنینشیل سٹیٹمنٹس. اکاؤنٹ سے مراد یہ نہ سمجھے گا کہ بکس آف اکاؤنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اسی کنفیوژن کی وجہ سے انہوں نے نام چینج کر دیا, انہوں نے کہا نہیں نہیں اب ہم اکاؤنٹس کو فائنینشیل سٹیٹمنٹ کہیں گے. تو بیسیکلی اب جو وہ کوشچن سیٹ کرے گا وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ کی ٹرم یوز کرے گا, اکاؤنٹس یا اینول اکاؤنٹس کی ٹرم یوز نہیں کرے گا. کہہ رہے کیا فائنینشیل سٹیٹمنٹ 12 منتھ سے ایکسیڈ کر سکتی ہیں؟ بتائیے کیا کر سکتی ہیں؟ ہاں جی کر سکتی ہے, پرووائڈیڈ اسپیشل پرمیشن آف رجسٹرار لے لیجیے. آپ اس کوشچن کو اس طریقے سے بھی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیڈ نہیں کر سکتی انلیس اسپیشل پرمیشن آف رجسٹرار از obtained. لیکن میں دوسرا بات وہی ہے, لیکن میں دوسرا طریقہ پریفر نہیں کرتا, اس لیے کہ دوسرے طریقے میں دو نیگیٹو چیزیں ہیں. جب نیگیٹو سٹیٹمنٹ بنتی ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جب پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے اگر میں یوں کہوں کہ پیریڈ آف فائنینشیل سٹیٹمنٹس کین ناٹ ایکسیڈ 12 months unless special permission of registrar is obtained, یہ بھی ٹھیک ہے, بہت سے اسٹوڈنٹ کو یہ لائن بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن مجھے آسان یہ لگتا ہے میں اس طرح لکھوں کہ پیریڈ آف فائنینشیل سٹیٹمنٹ کین ایکسیڈ 12 months if یا provided special permission of registrar is obtained. یہ بھی کنسپٹ وہی ہے, لیکن اس میں نیگیٹو سینس ختم ہوگی, پازیٹیو سٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو انگلش میں پازیٹیو سٹیٹمنٹ میں اگر چیزیں بتائی جائیں تو وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ورڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی بھی ورڈنگ ایگزام میں یوز کر لیں وہ اکولی کریکٹ ہے. لا میں اگر کنسپٹ سیم ہے, ورڈنگ فرق بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مارکنگ کے اوپر. کوسچن 8, the company's annual financial statements are in the process of finalization for presenting at company's AGM. ٹھیک ہے, annual financial statement کی بات کر رہا ہے. Being company secretary, you are required to advise the company regarding approval and signing of financial statement under the provisions of Companies Act. اپروول کون کرے گا؟ بورڈ آف ڈائریکٹر. اور سائن کون کرے گا؟ سائن مینز اوتھینٹیکیشن, ایک چیف ایگزیکٹو, ایک ڈائریکٹر, ان کیس آف لسٹڈ کمپنی CFO. اچھا کوشچن میں اس نے بتایا ہے کہ نہیں کہ کمپنی لسٹڈ ہے؟ اگر بتایا ہوتا کمپنی لسٹڈ ہے تو ہم کنفرم یہ بات لکھتے کہ CFO کی اپروول ہوگی, بریکٹ میں اف کر کے بات نہ کرتے. اگر کوشچن میں بتایا ہوتا کہ کمپنی پرائیویٹ ہے یا پبلک انلسٹڈ ہے تو پھر ہم CFO کی بالکل ہی بات نہ کرتے, کنڈیشن کے ساتھ بھی بات نہ کرتے, کیونکہ کوشچن میں اس نے بتا دیا. یہاں پہ کوشچن میں نہیں بتایا, اس لیے ہو بھی سکتا ہے کہ لسٹڈ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, تو اس لیے ہم نے اسے CFO والی بات بھی انکلوڈ کی کنڈیشن کے ساتھ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے, یہاں پہ چیف ایگزیکٹو از آؤٹ آف پاکستان, وہ والی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ چیف ایگزیکٹو از آؤٹ آف, پڑھا تھا نا ہم نے, اگر چیف ایگزیکٹو آؤٹ آف پاکستان ہے تو اس کی جگہ پہ پھر کم از کم 2 ڈائریکٹر سائن کریں گے. وہ کس کے کنٹیکسٹ میں پڑھا تھا؟ یہ بات نہیں لکھیں گے, کیوں نہیں لکھیں گے؟ تو اگر نہیں بتایا ہوا احتیاطاً زیادہ لکھ دینے میں حرج تو کوئی نہیں. نہیں لا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائم کا مسئلہ نہیں آتا, یہ میری ذمہ داری ہے. اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیا ہے میں نے, خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے. لا کے پیپر میں آپ کو انشاءاللہ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوگا, ایوریج اسٹوڈنٹ کو ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اگر میں اسٹوڈنٹ ہوتا تو لکھ دیتا, زیادہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا ہوا نا. اگر اسپیسیفکلی اب جیسے اس نے یہ بھی تو نہیں بتایا ہوا لسٹڈ کمپنی ہے, نہیں تو یہ کیوں پوائنٹ لکھا آپ نے؟ اف کے ساتھ لکھا نا, تو یہاں پہ چیف ایگزیکٹو آؤٹ آف پاکستان, یہ بھی میرا خیال ہے لکھ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا اور کون سی سچویشن تھی جس میں یہی لوگ سائن کرتے تھے؟ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پہ ایک اور بھی سچویشن پڑھی ہے, اسٹیچوٹری رپورٹ میں. کنفرم ہے 100% کا کچا پکا 110%؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ چیف ایگزیکٹو آؤٹ آف پاکستان والی کنڈیشن تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں تھی. گڈ, ٹھیک ہے. دیکھیں لا میں آپ شاید اریٹیٹ ہو رہے ہو کہ سر آج کا لیکچر پڑھا اور پچھلی باتیں کیوں ڈسکس کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بہانے سے کنسپٹ کو ریوائز کرنے کا.
اور جہاں پہ کنسیپٹ ملتے جلتے ہوں تو ڈیفرینشیٹ کرنے کا, کیونکہ ایگزامینر کمنٹس میں اکثر اگر آپ ان کمنٹس کو پڑھیں نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کنسیپٹس کو مکس کر دیتے ہیں. تو کنسیپٹس کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے لیے ان کو پیرالل فرق بتانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ چونکہ ہم پریویس کنسیپٹ جو پڑھ چکے ہوتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے اگر ملتا جلتا ہو تو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ بھی ڈسکس کروں. ڈیفرینشیٹ بھی ہو جاتا ہے, ریویژن بھی ہو جاتی ہے. اور جو چیز نہیں پوچھتے وہ بھول جاتے ہیں آپ. نہیں بھیا آپ نے میرے پہ نہیں رہنا, ہر چیز میں ریوائز تھوڑی کروا سکتا ہوں. آپ نے کوشش کرنی ہے خود بھی ریویژن. بہرحال جتنا ممکن ہو سکے گا کنسیپٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی, اور خاص طور پہ ایم سی کیوز جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, ایم سی کیوز والی ویڈیو وہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کنسیپٹ کو ریوائز کرنے والا. ایم سی کیوز بہت اچھا طریقہ ہے آپ کے پورے چیپٹر کے کنسیپٹ کو ریوائز کرنے کا, تو اس کو بھی ضرور اٹیمپٹ کیا کریں. آگے چلتے ہیں. کوشچن 9. دا چیف ایگزیکٹو آف رضا انٹرپرائزز لمیٹڈ اے لسٹڈ کمپنی, لسٹڈ کمپنی کو انڈرلائن کر لیں, از آؤٹ آف کنٹری ایٹ دا ٹائم, اسی کا تو انتظار کر رہے تھے ہم, of finalization of annual accounts. Explain the provision related to signing and authentication of the annual account as contained in Companies Act, which REL would have to comply with in the above situation. اب بتائیے سائننگ اینڈ اوتھینٹیکیشن ایک ہی ہے, اپروول کی بات نہیں کر رہا, تو بتائیے کیا لکھیں گے؟ کیا ہم بتائیں گے کون سائن یا اوتھینٹیکیٹ کرے گا؟ چیف ایگزیکٹو اور ایٹ لیسٹ ون ڈائریکٹر, اور پھر لسٹڈ کمپنی ہے سی ایف او بھی, اور پھر نیچے لائن لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ لیگل پروویژن ہو جائے گی. ایز چیف ایگزیکٹو از آؤٹ آف پاکستان دیر فور ایٹ لیسٹ 2 ڈائریکٹرز. آپ چاہیں تو ڈائریکٹ یہی لکھ سکتے ہیں کہ ایز چیف ایگزیکٹو آؤٹ آف پاکستان دیر فور اینوئل فائنینشیل شل بی سائنڈ بائی ایٹ لیسٹ 2 ڈائریکٹرز. یا پہلے لیگل پروویژن لکھ کے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے بعد لکھ سکتے ہیں کہ ایز چیف ایگزیکٹو از آؤٹ آف پاکستان تو 2 ڈائریکٹرز کم از کم سائن کریں گے. تو اس سچویشن میں کم از کم 2 ڈائریکٹرز نے اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو سائن کرنا ہے. Question 10. When and to whom a listed company is required to send the copies of the financial statement, کس کس کو سینڈ کرنی ہے؟ بتائیے صرف ممبرز کی بات کریں گے یا جو ریگولیٹری اتھارٹیز کو فائلنگ کرنی ہوتی ہے اس کوشچن میں وہ بھی بات کریں گے؟ بتائیے. ممبرز کی بات کریں گے. کیوں ریگولیٹری اتھارٹیز کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ صرف ایک بات لکھیں گے ممبرز کو سینڈ کرنی ہے اور کہانی ختم ہو جائے گی. ویسے ریگولیٹری اتھارٹیز کے لیے اسپیسیفک ورڈ ہے فائلنگ کا, لیکن یہاں پہ چونکہ سینڈ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی ایک فائل, وہ سینڈ جنرل ورڈ ہے, تو سینڈ میں سینڈ ٹو ریگولیٹری اتھارٹیز بھی کور ہو جائے گا. اور ویسے بھی مارکس زیادہ ہیں تو زیادہ لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اگر اس پیپر کو اٹیمپٹ کر رہا ہوں تو میں سینڈ ٹو ممبرز بھی لکھوں گا اور پھر اس کے بعد سینڈ ٹو ریگولیٹری اتھارٹیز بھی لکھوں گا. ٹھیک ہے, وین اینڈ ٹو. اچھا کوشچن میں 2 ہے ریکوائرمنٹ, وین اینڈ ٹو ہوم. بتائیے اب ریکوائرمنٹ پہلے ممبرز کو تو سینڈ ہوگی نا, کب ہوں گے؟ 21 days before AGM along with notice. ٹھیک ہے, سینڈ کر دی ہم نے ممبرز کو, ٹائم بھی بتا دیا. ممبرز کے علاوہ اور کس کو سینڈ کرنے؟ سائملٹینیسلی ہم نے ایس سی پی کو بھی سینڈ کرنے ہیں, رجسٹرار کو بھی اسٹاک ایکسچینج میں, اور اے جی ایم کے بعد بھی کسی کو ہم نے سینڈ کرنی ہے, فائل کرنی ہے. کس کو؟ رجسٹرار کو. کتنے عرصے میں؟ لسٹڈ کمپنی کے کیس میں 30 دن, بس اتنا ہی لکھ دیں. آگے ان لسٹڈ 15 لکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کوشچن میں حالانکہ یہ بھی تو ایکسٹرا ہے لیکن کوشچن میں کلیئرلی کہہ دیا اس نے لسٹڈ کمپنی ہے, تو اب ان لسٹڈ والی بات نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, جو انفارمیشن اس نے کوشچن میں کلیئرلی گیون کر دی ہے نا اس پہ ہم ازمپشن نہیں لیتے. ٹھیک ہے, وہ جو اس نے کہہ دیا اس کے مطابق ہی ڈسکس کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں لفظ سینڈ میں چونکہ مارکس زیادہ ہیں تو میں صرف ممبرز نہیں, جنرل ٹرم ہے نا, بلکہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کو بھی کور کروں گا. Question 11. Describe the formalities to be completed by an unlisted company not being a private company having paid up capital of less than rupees 7.5 million. اچھا, یہ کوشچن جو ہے نا اس میں ناٹ بینگ اے پرائیویٹ کمپنی ہیونگ پیڈ اپ کیپٹل, یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ اس نے بنائی ہے. بہرحال اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بفور اینڈ آفٹر دا اینوئل جنرل میٹنگ ود ریسپیکٹ ٹو اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. جی اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ان لسٹڈ کمپنی ہے, ناٹ بینگ اے پرائیویٹ کمپنی ہے,
اب وہ کہہ رہا ہے مجھے بتائیے اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بفور اینڈ آفٹر کیا ریکوائرمنٹ ہے. اے جی ایم سے پہلے کوئی ریکوائرمنٹ ہے؟ کیوں؟ اے جی ایم سے پہلے صرف لسٹڈ کمپنی کا. کیا اس میں ہمیں یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ کس نے پہلے ممبرز کو تو سینڈ کرنی ہے؟ ممبرز کو تو ہر کمپنی نے سینڈ کرنی ہوتی ہے نا. وہ بات یہاں پہ لکھنی چاہیے کہ نہیں لکھنی چاہیے؟ بتائیے. اسپیسیفکلی فائلنگ کا ورڈ یوز کر رہا ہے کہ جس سے ہمیں لگے کہ صرف ریگولیٹرز کی بات کر رہا ہے کہ جنرل رکھ رہا ہے کوشچن کو؟ میرا خیال ہے یہاں پہ پہلے بفور میں ہم ممبرز کو تو سینڈ کرنے والی بات لکھ دیں گے. آفٹر اے جی ایم کیا رجسٹرار کو سینڈ کرنی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس؟ رجسٹرار کو کریں گے. کیوں؟ رجسٹرار کو کس والی کمپنی نے اے جی ایم کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کرنی ہوتی ہے؟ پرائیویٹ کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپٹل 10 ملین سے کم ہو اس نے نہیں کرنی، باقیوں نے کرنی ہے. یہی پرویژن تھی، پکی بات ہے. اچھا کیا یہ پرائیویٹ کمپنی ہے؟ انلسٹڈ اس نے کہا. انلسٹڈ میں پبلک انلسٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ بھی انلسٹڈ ہی ہوتی ہے. کہ انلسٹڈ سے مراد ہم ہمیشہ پبلک لیں. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انلسٹڈ میں میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے، مطلب کوئی لا نے نہیں کہا ہوا کہ انلسٹڈ میں ہمیں دونوں کو ہی سوچنا چاہیے. انلسٹڈ میں پبلک بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی انلسٹڈ، اچھا سوری آگے اسے لکھ دیا ناٹ بینگ اے پرائیویٹ کمپنی، تو اس کا مطلب ہے انلسٹڈ پبلک کمپنی ہے. تو بتائیے اس نے رجسٹرار کو سینڈ، اچھا اس کا پیڈ اپ کیپٹل 7.5 ملین ہے، 10 ملین سے کم ہے، تو 10 ملین سے کم ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ رجسٹرار کو اے جی ایم کے بعد سینڈ نہیں کرنی ہے، کیونکہ 10 ملین کے ساتھ ایک اور بھی ہے پرائیویٹ کمپنی. پرائیویٹ کمپنی یہ تو پبلک کمپنی ہے نا. پرائیویٹ کمپنی کا شیئر پیڈ اپ کیپٹل 10 ملین تک ہو تو اس نے اے جی ایم کے بعد سینڈ نہیں کرنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. پبلک کمپنی نے تو کرنی ہے چاہے پیڈ اپ کیپٹل جو مرضی ہو. 11 ڈسکرائب دا فارمیلٹیز ٹو بی کمپلیٹڈ بائی این انلسٹڈ کمپنی. سوری یہ تو کر لیا ہوا، سوری یہ میں ریپیٹ کر. یہ 11 سے کلیئر ہو گیا نا کوشچن؟ آگے چلتے ہیں. 12 State the provision of law regarding the filing of financial statement with the registrar as to how many copies are to be filed. جی بفور لسٹڈ کمپنی آتے بفور اے جی ایم 21 دن پہلے کتنی کاپی سینڈ کرنی ہوتی ہے؟ 3 کاپیز. ٹھیک ہے. اور اے جی ایم کے بعد 1 کاپی. What type of company should file? اے جی ایم سے پہلے لسٹڈ کمپنی اور اے جی ایم کے بعد آل کمپنیز ایکسپٹ اے پرائیویٹ کمپنی ود پیڈ اپ کیپٹل آف لیس دین 10 ملین. ہو شوڈ سائن دیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ؟ کن کو سائن کرنا؟ چیف ایگزیکٹو اینڈ ایٹ لیسٹ 1 ڈائریکٹر اینڈ ان کیس آف لسٹڈ کمپنی سی ایف او. مارکس کتنے؟ 2 ہیں. تو میں اف چیف ایگزیکٹو آؤٹ آف پاکستان والی بات نہیں لکھنی چاہیے مجھے. کیوں؟ کیونکہ مارکس کم ہے. لکھنا چاہے تو ایڈیشنل ٹائم ہے تو ایڈیشنل آئٹم کے طور پہ لکھ بھی سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے 2 مارکس کے لیے اتنا بھی بتا دیا کافی ہے. 13 انڈر دا پروویژنز آف کمپنی 2017 بریفلی ڈسکس ٹائم فریم ود ان وچ کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شوڈ بی پریپیئرڈ اینڈ دا ریکوائرمنٹ فار اٹس ریویو. کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کب پریپیئر؟ ایسا اس نے بتایا فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کے تھرڈ، تو ہمیں پھر سارے کور کرنے چاہیے. فرسٹ اینڈ تھرڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیے پریپریشن کا پیریڈ کیا ہے؟ ود ان 30 days of what? 30 days of AGM? نہیں ود ان 30 days of close of quarter. فائنینشیل ایئر نہیں، کوارٹر. اور اگر سیکنڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہو 60 days. کیا کوئی ریویو کی ریکوائرمنٹ ہے؟ بالکل ہے. کون سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے؟ ہاف ایئرلی. لسٹڈ کمپنی کے کیس میں اچھا یہ ساری ریکوائرمنٹ لسٹڈ کمپنی کی ہے. لسٹڈ کمپنی کے کیس میں سیکنڈ کوارٹر کی یعنی ہاف ایئرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ریویو کروایا جائے گا. کون کرے گا ریویو؟ آڈیٹر ہی کرے گا جو کرتا ہوتا ہے. اور کون چیکنگ کرتا ہے؟ ہاں لمیٹڈ اسکوپ ریویو کنڈکٹ کروایا جائے گا جس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کون ڈیٹرمن کرے گا اور اپروو کون کرے گا؟ ڈیٹرمن آئی کیپ کرے گا، اپروو کمیشن کرے گا. سیکنڈ فائلنگ ریکوائرمنٹ آف کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی فائلنگ ریکوائرمنٹ ہے کوئی؟
کیا ویب سائٹ میں تو وہ ممبرس کے لیے اس نے یہاں پہ اسپیسیفکلی فائلنگ ریکوائرمنٹ کہا ہے, تو فائلنگ ریکوائرمنٹ سے مراد ریگولیٹرز کو فائلنگ ہے. کس کس کو سینڈ کرتے ہیں؟ کمیشن کو, اسٹاک رجسٹرار کو. پکی بات ہے ان تینوں کو سینڈ کرتے ہیں کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. آپ کا کیا خیال ہے؟ پوائنٹ بھول گیا؟ بس تو فائلنگ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم ان تین ریگولیٹرز کو کریں گے, ایس سی سی پی, رجسٹرار اور اسٹاک ایکسچینج. 14 audited financial case study ہے جی. audited financial statement of Shawal Limited for the year ended December 31st 2006 have been approved at the recently convened AGM. audited financial statement approve ہوگی AGM میں. Now the directors have decided to change the company's financial year to June 30th. They are evaluating the option of preparing 6 months accounts up to 30th June 2007 or accounts covering a period of 18 months. That is up to June 30, 2008. Discuss the above options and quote the relevant legal provision each case. اب دیکھیں نارمل پیریڈ 12 ایئرز ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کاؤنٹنگ ایئر کو چینج کریں تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں, یا تو پہلے 6 مہینے کی علیحدہ کر لیں, جیسے ایئر اینڈ 30 جون 2020 تھا, اب آپ نے اس کو 31 دسمبر کرنا ہے, تو پہلی آپشن یہ ہے کہ 6 مہینوں کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائیں اور پھر اس کے بعد آگے 12 مہینوں کی بناتے جائیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ اب 18 مہینوں کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں. تو بتائیے کیا ریکوائرمنٹ جو ہے رجسٹرار سے اسپیشل پرمیشن لینے والی وہ 12 منتھ سے کم کے لیے بھی ہے اور ایکسیڈنگ کے لیے بھی ہے کہ صرف ایکسیڈنگ کے لیے؟ جب ایکسیڈنگ کے لیے ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل وہ کر سکتے ہیں, دونوں آپشنز اویلیبل ہیں. لیکن اگر وہ ایکسیڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر انہیں رجسٹرار سے اپروول لینی پڑے گی, اسپیشل پرمیشن. 15 AGM of a company was held on October 31st, 2009, but on account of certain disagreement, the member did not adopt the audited financial statements for the year ended June 30, 2009. In the above situation, how would the company comply with the provisions of Company Act 2017 relating to filing of copies of financial with the registrar of companies? دیکھیں کیا یہ پاسبل ہے کہ اینوئل فائنینشیل AGM ہو اور اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کنسیڈریشن نہ ہو سکے؟ پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. جیسے اگر میٹنگ ایڈجورن ہوگی فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اس صورت میں کیا ہم نے اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپروو نہیں ہوئی, کنسیڈر نہیں ہوئی AGM میں, کیا رجسٹرار کو پھر بھی ہم نے سبمٹ کروانی ہے کہ نہیں کروانی؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بالکل کروانی ہے, لیکن اس صورت میں ہم اس کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دیں گے کیا کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیو ناٹ بین اپرووڈ اور اڈاپٹیڈ بائی AGM, اور ریزن لکھ دیں گے کہ کیوں اڈاپٹ نہیں کیا, کیونکہ مے بی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ میٹنگ کو ایڈجورن کر دیا گیا. تو 15 کلیئر ہو گیا. یہ ہماری اب تک کی لرننگ آبجیکٹیو 1 اور 2 کی کیس اسٹڈیز تھی. تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لرننگ آبجیکٹیو 3 کی طرف. جی پاز کیجیے گا. جی اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں لرننگ آبجیکٹیو 3 ڈائریکٹرز رپورٹ. پہلے ڈائریکٹرز رپورٹ کے بارے میں کنسیپچل ڈسکشن کر دیں. ڈائریکٹرز رپورٹ بیسیکلی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. یہ ڈسکشن بک میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب سال کمپلیٹ ہو جائے تو وہ سارے سال میں جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرتے رہے ہیں ان کی ایک سمری بنا کے, جسے ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں, وہ شیئر ہولڈرز کو بھجوا دیں, جس شیئر ہولڈر کو اندازہ ہو جائے کہ سارے سال میں کمپنی کتنا پروفٹ ہے, کتنا لاس ہے, کتنے ایسٹس ہے, کتنے لائبلٹیز ہے, وغیرہ وغیرہ. اس سے ڈائریکٹرز کی پرفارمنس پورے سال کی شیئر ہولڈر کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جنرلی اگر پروفٹ ہے تو اس کا مطلب ڈائریکٹر نے اچھا کام کیا ہے, اور اگر لاس ہے تو اس کا مطلب ڈائریکٹر اچھا کام نہیں کر سکے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, کسی بھی بندے کی پوری پرفارمنس کو ہم صرف فائنینشیل ٹرمز میں ایویلویٹ نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نان فائنینشیل ہوتی ہیں لیکن اس دوسرے بندے کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کمپنی میں اس سال میں لاس ہو, پچھلے سال میں پروفٹ تھا, اس سال میں لاس ہو.
تو اس سے پہلا امیج جو ملتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کے یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو دیکھ کے کہ ڈائریکٹر نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا. لیکن کچھ نان فائنینشیل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اس لاس کو ایکسپلین کر رہی ہوں گی. جیسے ہو سکتا ہے کہ اس سال کورونا کی وجہ سے 6 مہینے کے لیے کمپنی کا بزنس بند پڑا ہو اور وہ کر ہی نہیں سکے. اب ظاہر اگر 6 مہینے اس سال انہوں نے بزنس نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی ریزلٹ وہ نہیں ہوں گے جو پچھلے سال تھے, اس سال لاس ہوں گے. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شیئر ہولڈر یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ایکسپلین کرنی ہوتی ہے اور وہ انکم اسٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ میں اپیئر نہیں ہو رہی ہوتی. تو لا نے ایک موقع دیا ڈائریکٹرز کو کہ اگر ڈائریکٹر سمجھتے ہیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ یہ ان کی ٹرو پرفارمنس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ, اور کچھ ایڈیشنل ایسی نان فائنینشیل انفارمیشن ہے جو پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ میں اپیئر نہیں ہو رہی لیکن وہ شیئر ہولڈرز کو بتانا سمجھانا ضروری ہے, تو وہ نان فائنینشیل انفارمیشن بھی شیئر ہولڈرز کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور وہ کس شکل میں پرووائڈ کی جا سکتی ہے, اس رپورٹ کو کیا کہتے ہیں جہاں پہ فائنینشیل پرفارمنس یا پوزیشن ہوتی ہے ڈائریکٹرز کی, اس کو تو ہم کہتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. لیکن وہ پیج جس پہ ڈائریکٹر اپنی نان فائنینشیل چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اگر کوئی لاس آیا تو وہ اس کی پروبیبل ریزن کیا ہو سکتی ہے, یا اگر فرض کیجیے آڈیٹر نے یہ کہہ دیا کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں بنی, تو ان کی ایکسپلینیشن میں بتا سکتے ہیں کہ آڈیٹر نے یہ کیوں کہا, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. تو اسی لیے لا نے اجازت دی ہے کہ ڈائریکٹرز اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے رپورٹ دے سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹرز رپورٹ. ڈائریکٹرز رپورٹ. اب ہم ڈائریکٹرز رپورٹ میں اسٹڈی کیا کریں گے کہ کون سی کمپنیز ہیں جن کے لیے ریکوائرڈ ہے ڈائریکٹرز رپورٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا, تاکہ نان فائنینشیل میٹرز بھی ممبرز کو سمجھ آ جائیں. کون سی کمپنیاں جن کے ریکوائرڈ, باقی جن کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے وہ چاہے تو ڈائریکٹر رپورٹ انکلوڈ کرے چاہے نہ کرے, لیکن کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کے لیے ڈائریکٹرز رپورٹ ریکوائرڈ ہے. اس کو تھینڈیکیٹ کون کرے گا, اور ہمارے ذہن میں رہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ کی اتھینٹیکیشن تھی چیف ایگزیکٹو ایٹ لیسٹ ون ڈائریکٹر, اور اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو سی ایف او. اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بھی یہی سائننگ ریکوائرمنٹ تھی, اتھینٹیکیشن کی ریکوائرمنٹ تھی. ڈائریکٹر رپورٹ میں بھی ملتی جلتی ریکوائرمنٹ ہو, لیکن بات کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے. اور پھر کنٹینٹس, یہ سب سے اہم چیز ہے اس لرننگ آبجیکٹو میں کہ اس ڈائریکٹر رپورٹ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں گی. لیکن ایک چیز میں رکھے گا کہ ڈائریکٹر رپورٹ میں نارملی نان فائنینشیل میٹرز یا نان فائنینشیل انفارمیشن جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اپیئر نہیں ہو رہی ہوتی ان کا ذکر ہوتا ہے. کنٹینٹس میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر کنٹینٹس میں نان فائنینشیل چیزیں آ رہی ہوں گی. تو سب سے پہلے کون سی کمپنیز ہیں جن کے لیے ڈائریکٹر رپورٹ پریپیئر کرنا اور اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے شیئر ہولڈر کو بھجوانا ضروری ہے. کہتا ہے جی 3 طرح کی کمپنیز کے لیے ضروری ہے, ایوری پبلک کمپنی, دوسرا ایوری پرائیویٹ کمپنی وچ از سبسڈری آف پبلک کمپنی, اور تیسرا ایوری پرائیویٹ کمپنی وچ پیڈ اپ کیپٹل آف 3 ملین اور مور. یہ 3 طرح کی کمپنیز ہیں جن کے لیے ڈائریکٹرز رپورٹ اٹیچ کرنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لازمی ہے. ایوری پبلک کمپنی, دوسرا پرائیویٹ کمپنی وچ سبسڈری آف پبلک کمپنی, تیسرا پرائیویٹ کمپنی وچ پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین اور مور. ٹھیک ہے, ان کے لیے ریکوائرڈ. اچھا مجھے بتائیے کیا پبلک کمپنی کے لیے, لسٹڈ کمپنی کے لیے ڈائریکٹر رپورٹ سینڈ کرنا ممبرز کو ریکوائرڈ ہے؟ لسٹڈ کمپنی کے لیے ریکوائرڈ, کہ لسٹڈ بھی پبلک ہی ہے نا, پرائیویٹ تھوڑی لسٹڈ بنتی ہے. کیا پبلک کمپنی کے لیے ریکوائرڈ ہے؟ بالکل ہے. کیا پرائیویٹ کمپنی کے لیے ڈائریکٹر رپورٹ ممبر کو سینڈ کرنا اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکوائرڈ ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آئے نا نو, تو آپ غلط ہیں. پرائیویٹ کمپنی کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے اگر وہ پبلک کمپنی کی سبسڈری ہے یا اس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین سے زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تھینڈیکیٹ کون کرے گا؟ اپروو ڈائریکٹر کریں گے, سائن کون کرے گا؟ ایک ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو. ایک کمپنی کے کتنے ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ, لا نے کوئی لمٹ نہیں بتائی. چیف ایگزیکٹو کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کون سے والی سائننگ اتھارٹی اس نے انکلوڈ نہیں کی.
CFO वाली, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में थी, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थी, डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं है। फर्क ध्यान में रखिएगा। कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग और आईकैप का फेवरेट कंसेप्ट है। इसमें जो सबसे अहम चीज समझने वाली है, जिससे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं या गलती कर बैठते हैं, वो ये कि लॉ ने 3 हिस्सों में कंटेंट्स बताए हैं। कंटेंट्स का मतलब क्या है? बेसिकली कंटेंट्स का मतलब यह है कि डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर कंपनी के केस में डिस्कस की जाएंगी, हर कंपनी के केस में, यानी चाहे लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, चाहे पब्लिक है या प्राइवेट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, मैं आगे के लेक्चर में सिर्फ पब्लिक कंपनी का नाम यूज करूंगा क्योंकि ये लंबी सी लाइन है, लेकिन आप जहन में रख लीजिएगा कि जब मैं इस कंटेंट्स को डिस्कस कर रहा होगा तो ये पब्लिक कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में भी आएंगे, और ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी उसके डायरेक्टर, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसके लिए डायरेक्टर रिपोर्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, हमने पढ़ा। तो ये वो, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें ये एडिशनल मैटर्स होंगे। इसमें जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं और स्किप कर जाते हैं वो ये लफ्ज एडिशनल को। अगर वो कहे एग्जाम में भाई एक पब्लिक कंपनी है, इसके डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर डिस्कस होंगे, स्टूडेंट ये सारी लिस्ट लिखाते हैं। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड, मैटर्स की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले आपको पास पेपर की प्रैक्टिस करवाऊं कि कैसे डिसीजन करना है कि हमने किस विषय में कौन सी चीज लिखनी है। अगर कहे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, आप बताए ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है। पब्लिक अनलिस्टेड है, क्या लिखेंगे? पहली, दूसरी के तीसरी? पब्लिक अनलिस्टेड है, पहली गलत, पहली भी लिखेंगे और दूसरी भी लिखेंगे। भाई पब्लिक कंपनी है तो उसमें ये एडिशनल मैटर है। पब्लिक कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ये तो लिखे ही लिखेंगे, ये मैटर्स भी लिखेंगे। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 7 मिलियन है, बताइए डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या लिखेंगे? बताइए, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट? पहली लिस्ट, शाबाश। प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 1.5 मिलियन है, पहली लिखेंगे, दूसरी या तीसरी? गलत। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 1.5 मिलियन है, 3 मिलियन से कम है, उससे तो डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी ही नहीं है। आगे चलें। लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, बताइए पहली लिस्ट लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, तीसरी लिखेंगे, या पहली और तीसरी तीनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे? पहली और तीसरी दोनों लिखेंगे? गलत। पहले भी लिखेंगे लिस्ट, दूसरी भी लिखेंगे, तीसरी भी। लिस्टेड कंपनी के केस में ये मैटर्स भी आएंगे, ये तो हर कंपनी में है। भाई लिस्टेड कंपनी पब्लिक भी तो है, क्या लिस्टेड कंपनी पब्लिक नहीं होती? तो ये मैटर्स क्यों नहीं आएंगे? ये भी आएंगे। और लिस्टेड कंपनी है तो वो तीसरे मैटर्स भी आएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ ये लिस्ट नहीं, तीसरी लिस्ट नहीं आनी, बल्कि पहली और दूसरी भी आनी है और तीसरी भी आनी है। अगर पब्लिक अनलिस्टेड है तो सिर्फ दूसरी लिस्ट नहीं आनी, बल्कि पहली और दूसरी दोनों आनी है। और अगर प्राइवेट कंपनी है और रिक्वायरमेंट पूरी करिए डायरेक्टर रिपोर्ट वाली कि डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है, तो फिर सिर्फ पहली आएगी। भाई कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ये वो गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। बाकी कंटेंट्स तो जाहिर है लिस्ट है, रटा लगाने का काम है, ठीक है, लेकिन मैं इस रटे के साथ आपके साथ इसको डिस्कस भी कर देता हूं तो आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना तो रटा लगाना आसान होता है, वरना रटा लगाते लगाते कंसेप्ट वीक हो तो फिर चीजें सही तरीके से समझ में नहीं आती, वो रटा लगाने में मुश्किल होती है कंसेप्ट वीक। डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या है? हर कंपनी के केस में क्या? फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिव्यू बताना है कि भाई क्या कुछ करते रहे हैं। सर इस साल हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है इसलिए कि टेक्सटाइल सेक्टर का बिजनेस था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और हमने एक्सपोर्ट के ऑर्डर बड़े लिए। रिव्यू ऑफ बिजनेस है ना। सर इस साल लॉस हुआ है लेकिन इस वजह से हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने कहा था ऑपरेशन बंद कर दे।
ریویو آف بزنس کا مطلب ہے جو بھی بزنس آپ سمجھتے ہیں کہ پورے سال میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ریزلٹس کو افیکٹ کر رہی ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، لکھ دیں. اگر ڈیویڈینڈ ریکمینڈ کیا ہے کوئی ڈائریکٹر بورڈ میں، وہ بھی آئے گا کہ ہم اتنا ڈیویڈینڈ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب شیئر ہولڈر اے جی ایم میں آئیں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ ڈائریکٹرز نے کتنا ڈیویڈینڈ ریکمینڈ کیا، ہوگا کہ نہیں اندازہ ہوگا. وہ اپروو کر سکتے ہیں، اتنا ڈیویڈینڈ بھی اپروو کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ ڈیویڈینڈ بھی نہیں کر سکتے. ڈیویڈینڈ والا ٹاپک ہم نے پڑھا نہیں ہوا، تو اس میں جو ممبرز ڈیویڈینڈ اپروو کرتے ہیں وہ ڈائریکٹرز کے ریکمینڈیڈ سے ایکسیڈ کر سکتا ہے؟ ایکسیڈ نہیں کر سکتا. اس کے ایکول ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، ایکسیڈ نہیں ہو سکتا. اور اگر پروفٹ کا کوئی حصہ ڈیویڈینڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ بھی لکھیں گے، اور اگر ریزرو میں ٹرانسفر کرنا ہے پروفٹ کو تو وہ بھی لکھیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ اف کے ساتھ ہے، اگر ڈیورنگ دی ایئر لاس ہوا صرف تو پروبیبلی پہلے والا سیکشن تو آئے گا ڈائریکٹر رپورٹ میں، دوسرا اور تیسرا. اچھا چلے ایک اور کنسپٹ، ڈیورنگ دی ایئر کمپنی کو لاس ہوا، وہ ڈیویڈینڈ پے کر سکتی ہے؟ ہاں اگر تو ریزرو ہے تو پھر کر سکتی ہے، شاباش. کیونکہ لازمی نہیں کمپنی سارے کا سارا پروفٹ، اگر اس سال وہ 100 پروفٹ ہوا ہے، 60 ڈیویڈینڈ دے دیا، 40 ریزرو میں ٹرانسفر کر دیا، تو اگلے سال اگر لاس ہوتا ہے تو وہ اس ڈیویڈینڈ کو یوز کر کے، اس ریزرو کو یوز کر کے ڈیویڈینڈ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر پہلے سال سے ہی لاس ہوتا رہا تو پھر تو ظاہر کوئی ریزرو نہیں ہوگا، وہ کمپنی ڈیویڈینڈ نہیں دے سکتی. کلیئر ہو گیا ہر کمپنی کے؟ اچھا جو پبلک کمپنی کے کیس میں کون کون سی چیزیں لکھیں؟ نیم آف ڈائریکٹرز لکھیں گے. اچھا اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ لا نے یہ والی پوائنٹ کیوں کہا ہے ڈائریکٹر رپورٹ میں ایڈ کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا، بلکہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو پوائنٹ اس نے لکھا ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں. دیکھیں لا میں ہم یہ نہیں سوچتے کیوں، بلکہ کیا سوچتے ہیں کیا. اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں سر نیم آف ڈائریکٹرز کیوں یہ ڈائریکٹر رپورٹ میں آئے گا، مجھے نہیں پتا. لا جس لا بنانے والے نے مناسب سمجھا کہ ڈائریکٹر رپورٹ میں نیم آف ڈائریکٹر آنے چاہیے، اس نے فٹ کر دیا. کلیئر. چینج ان نیچر آف بزنس، اگر ڈیورنگ دی ایئر کوئی بزنس کے نیچر میں چینج ہوا ہے وہ بھی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے نا. پہلے صرف گاڑیاں بناتے تھے، اب ٹائر بھی بناتے ہیں. نیچر آف بزنس تھوڑا سا چینج ہو گیا، سپلائی چین میں بھی آپ آ گئے. کلیئر. اس سے مجھے کنسپٹ یاد آیا پرنسپل لائن آف بزنس کا. پرنسپل لائن آف بزنس کی آلٹریشن میں، اور ٹھہر جائیں کوشچن تو سن لیں، اور پلیس کلاس کی آلٹریشن میں فرق کیا ہے؟ بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ دونوں میں میمورینڈم کی آلٹریشن ہوتی ہے، پرنسپل لائن آف بزنس میں بھی پلیس میں بھی. سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ کمیشن کی اپروول. کس کیس میں کمیشن کی اپروول ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ رجسٹرڈ آفس چینج کرنے کے لیے یا کہ پرنسپل لائن آف بزنس چینج کرنے کے لیے؟ پرنسپل لائن آف، یہ حال ہے آپ کا بھائی جان. رجسٹرڈ آفس چینج کرنا ہو تو پھر کمیشن کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. پرنسپل لائن آف بزنس میں کمیشن کی اپروول اس وقت آئے گی جب آپ ایسا بزنس اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کے لیے لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ نہیں آتی. بھول گئے. انفارمیشن اباؤٹ ڈیفالٹ ان پیمنٹ آف ڈیٹ، اگر کوئی لون بینک سے لیا تھا اس کو ٹائم پہ پے نہیں کر سکے، اس کی ایکسپلینیشن دیں گے کیوں نہیں پے کر سکے. پیٹرن آف شیئر ہولڈ، پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ پتا کیا ہوتا ہے؟ سارے شیئر ہولڈر کی لسٹ اور یہ بتانا کہ کس شیئر ہولڈر کے کتنے پرسنٹ شیئر ہے. مسٹر اے کے کتنے ہیں، بی کے کتنے ہیں، سی کے کتنے ہیں، کمپنیز نے کتنے شیئرز ایکوائر کیے ہیں، گورنمنٹ نے کتنے شیئر ایکوائر کیے ہیں. یہ اس سے کہلاتا ہے پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ. یعنی شیئر ہولڈرز کی لسٹ بنتی ہے اور آگے پرسنٹیج لکھی جاتی ہے کہ کس شیئر ہولڈر یا کلاس آف شیئر ہولڈر کے پاس کتنے پرسنٹ شیئر ہے. نیم اینڈ اوریجن آف ہولڈنگ کمپنی، اگر کوئی ہولڈنگ کمپنی ہے تو بتایا جائے گا اس کی ہولڈنگ کمپنی کون سی ہے اور اس کا اوریجن یعنی کس ملک میں ہے. ہولڈنگ کمپنی کیا فارن کنٹری میں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کویشچن پڑھا تھا، کیا ہوتا تھا؟ ایس کیو والا تھا، ایس کیو لمیٹڈ والا، جس میں اس نے پوچھا بکس آف اکاؤنٹس کون سی مینٹین کر. اس میں کہا تھا کہ فلی کیا نام دیا، ہوللی اونڈ کمپنی ہے. اس میں اس نے یہی کہا تھا فارن کمپنی میں، فارن کنٹری میں. نیم اینڈ اوریجن. رسک اینڈ انسرٹینٹیز، کہ ہمارے بزنس میں اگر کوئی رسک وغیرہ ہے، انسرٹینٹیز ہیں کہ فیوچر میں کرونا وائرس ابھی بھی گورنمنٹ لاک ڈاؤن لگا دے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. ایڈیکویسی آف انٹرنل کنٹرول،
इंटरनल कंट्रोल समझते हैं क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल होता है कंपनी का इंटरनल सिस्टम कि बिजनेस कैसे चलाना है, ठीक है। जैसे एक इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल है कि जब कभी पेमेंट करनी है वो हायर अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव होगी तो फिर पेमेंट करनी है, वरना नहीं करनी। ये अच्छी बात है कि नहीं? बात अच्छी बात है ना, लेकिन इससे तो डिले हो जाएगा, पेमेंट फौरी नहीं हो सकेगी, 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि कोई हायर अथॉरिटी अप्रूव करे। फिर भी अच्छी बात है, फिर भी अच्छी बात है, कहीं ऐसा ना हो फेक पेमेंट हो रही हो। तो ये जो कंपनी का इंटरनल सिस्टम होता है ना, इंटरनल जिसके जरिए से कंपनी चलती है, इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर क्या कह रहा है? ईपीएस कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप काउंटिंग में पढ़ेंगे। अर्निंग पर शेयर बेसिकली होता है कि एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट है। अर्निंग कहते हैं प्रॉफिट, लॉ की लैंग्वेज में प्रॉफिट को। अर्निंग पर शेयर का मतलब प्रॉफिट पर शेयर। ये सिंपल एक नंबर होता है, प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, अर्निंग पर शेयर आ जाती है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है, अर्निंग मींस प्रॉफिट, एक शेयर में कितना प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देना किससे? टोटल नंबर ऑफ शेयर से, अर्निंग पर शेयर। ये आप काउंटिंग में सीखेंगे, कैलकुलेशन निकाल दिया उन्होंने, FR 2 में था, अब निकाल दिया। चले CFA भी कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना, अभी ना सही 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी पहुंचेंगे। तो याद रख लीजिए उस वक्त के लिए। सब्सिक्वेंट इवेंट, ये भी काउंटिंग में पढ़ेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने, अच्छा खुद मुझे बताएं, एक कंपनी का ये है 31 दिसंबर 2020, जनवरी 2021 में कोई बड़ा मसला हुआ, क्या वो रिकॉर्ड होना चाहिए 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? 2021 का मसला हुआ, कॉमन सेंस ये कहती है, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है 2021 की ट्रांजैक्शन 2020 में रिकॉर्ड नहीं होंगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह में रिकॉर्ड, क्यों? वो अगले साल की ट्रांजैक्शन है, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी ना। लेकिन बताइए शेयर होल्डर के लिए वो जानना अहम होगा कि नहीं, कि कोई बड़ा मसला तो नहीं हुआ ईयर एंड के बाद? तो डायरेक्टर्स को बता देना चाहिए शेयर होल्डर को कि नहीं? कैसे बताएं? अगले साल की ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंक्लूड नहीं कर सकते, क्या करें? यह है सब्सिक्वेंट इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी वकूआ हुआ, जैसे आग लग गई एक गोदाम में, बता देना चाहिए कि नहीं? लफ्ज़ सब्सिक्वेंट से क्या मुराद है? आफ्टर द ईयर, जिस साल फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके बाद। मोडिफाइड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। अगर वो कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, कह सकता है कि नहीं कह सकता? अगर गड़बड़ होगी तो कहेगा ना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहां देंगे? ऑडिटर की अपनी रिपोर्ट में। ये एक लीगल कंसेप्ट है, सुनिएगा। मुझे कंपनी ने कहा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो और हमें रिपोर्ट दो कि सही है कि नहीं। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की, उसमें गलती थी। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिख दूंगा ये गलत है, कि अपनी अलग रिपोर्ट दूंगा, अपनी अलग रिपोर्ट, उसे कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्टर मेरे पास आगे, जरा गौर से सुनेगा, कहने लगे कि सर ये गलत नहीं है, हमारे ख्याल में सही है, आपने सही ऑडिट नहीं किया। क्या मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी रिपोर्ट में लिखूं? नहीं, मैं कहूंगा भाई ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब है ऑडिटर की रिपोर्ट, इसमें वही बात लिखी जाएगी जो मेरी है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप ऑडिटर्स रिपोर्ट में नहीं लिख सकते। कहां लिखेंगे? तो डायरेक्टर मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब, मॉडिफाइड का मतलब है गड़बड़ वाला ओपिनियन। यानी ऑडिटर अगर ये कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है तो उसे कहते हैं मॉडिफाइड, और अगर कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है इसे कहते हैं अनमॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड का मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहां पे आएगी। फिर बी वेयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी स्टार्ट में कि किस सिचुएशन में लिस्ट नंबर 1 आएगी, किस में 1 और 2 दोनों आएगी, और किस में 1, 2, 3 तीनों आएंगी। प्रैक्टिस करवाई कि नहीं करवाई? ध्यान रखेंगे कि नहीं? मुझे नहीं लगता सारे सेशन में ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जब पेपर करने बैठेंगे निकल जाएगा कंसेप्ट से। एडिशनल फॉर लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है, देखिए बिजनेस रिव्यू जो है, बिजनेस रिव्यू, फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस, ये हर केस में आएगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो इसको आपने मजीद एक्सप्लेन करना है, इसमें 4 चीजें मजीद ऐड करनी है। अगर लिस्टेड कंपनी है, कह रहा है अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो आपका जो बिजनेस रिव्यू वाला सेक्शन होगा,
یاد ہے بزنس ریویو جو ہر کمپنی میں ہوتا ہے, بزنس ریویو سیکشن ہوگا, اس میں یہ 4 چیزیں مزید آئے گی. کون سی؟ فیکٹرز افیکٹنگ فیوچر پرفارمنس آف کمپنی, کہ فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں, فیوچر میں کیا کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس, فائنینشیل پوزیشن امپروو کرنے کا چانس ہے کہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس میں ہمیں پریکٹیکلی ہمیشہ ڈائریکٹر یہی کہتے ہیں سر فیوچر بہت برائٹ ہے ہمارا, پچھلے چاہے ہر سال میں لاس ہوا ہو یہی کہیں گے کیا فیوچر بہت برائٹ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ دینا ہے لسٹڈ کمپنی کے کیس میں, فیوچر پرفارمنس اور پوزیشن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایکٹیویٹیز ریگارڈنگ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی, CSR کا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز کمپنیز کی. اچھا ریسنٹلی نا جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ان میں کچھ سوسائٹی کے لیے درد دل پیدا ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف پروفٹ کمانا نہیں ہے بلکہ ہمیں کچھ سوشل ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لینا چاہیے. جیسے جاپان کی ایک کمپنی ہے وہ پاکستان میں اس کی کام کر رہی ہے, سبسیڈری ہے پاکستان میں, اس کی کوئی سبسیڈری ہے اور وہاں سبسیڈری سے وہ ہر سال پروفٹ کما کے باہر لے جاتی ہے. تو وہ ایک گڈ انڈیکیشن کے طور پہ یہ سر ہم پروفٹ باہر لے جائیں لیکن ہم آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے اس سال 1 لاکھ درخت لگائے ہیں, ہم نے اس سال پولوشن کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا مہنگا آئل بائی کر لیا, پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی بائی کر لیا, لیکن ہم نے پولوشن کو کم کیا ہے. ہم نے شوکت خانم یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں ہم نے یہ ڈونیشن دی ہے. خود بتائیے کیا آپ کسی کمپنی کی پرفارمنس کو ویلیویٹ کرنے کے لیے اس کی جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ویلیویٹ کریں گے کہ اس کو اگنور کر دیں گے؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کمپنی سوشلی اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہی ہے. ہماری انڈیویجلی بھی سوشل ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا, کیا ہوتی ہیں؟ ہاں کہ غریبوں کی مدد کریں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ماحول کو بچانے کی کوشش کریں, پولوشن کا باعث نہ بنے اور ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی توجہ صرف پڑھائی کے اوپر کریں, نشہ کرنے کی طرف نہ جائیں, پڑھنے کی یہ ہماری سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں. تو کمپنی کی بھی سوشل ریسپانسبلٹیز اسے کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز. جو اس سال میں جو انہوں نے سوشل ریسپانسبلٹیز میں حصہ لیا ہے کمپنی نے یہاں پہ لکھا جائے گا. پھر امپیکٹ آف بزنس آن انوائرمنٹ. اچھا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی میں ویسے انوائرمنٹ بھی کور ہو جاتا ہے لیکن اسے خاص طور پہ انوائرمنٹ کی بات کر لیں. گرین ہاؤس گیسز کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو یہ تو سنا ہوگا کہ زمین کے ارد گرد اوزون کی تہ ہے اور وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس طرح کی بات تو آپ نے سنی ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی بزنس ایکٹیویٹی سے کیا اوزون کی تہ پہ کتنا فرق پڑا ہے وہ بتائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیکل چیز ہے لیکن ہم نے صرف اس کو کنسپچلی آپ کو سمجھا رہا ہوں, ڈیٹیل نہیں سمجھا رہا, ڈیٹیل آپ پریکٹس میں جا کے سمجھیں گے. ایڈیکویسی آف انٹرنل کنٹرول, کہ کیا ڈائریکٹرز کے انٹرنل کنٹرول بھی سمجھا دیا نا آپ کو, ڈائریکٹرز کے خیال میں کیا انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ ایڈیکویٹ ہے کہ نہیں. یہ ویسے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں پوائنٹ اس نے ڈپلیکیٹ کر دیا, حالانکہ یہاں پہ کور ہو جاتا تھا لیکن بہرحال اس نے ڈپلیکیٹ کیا, ہم نے بھی کر دیا. یہ نہ ہو 4 نمبر کے ساتھ وہ ادھر سے نکال دیں کہ ادھر پورا ہو رہا ہے اور وہ 4 نمبر کے ساتھ پوچھ لے لسٹڈ کمپنی کے بزنس ریویو سیکشن میں کیا چیزیں آئیں گی, تو ہم نے یہ نکالا ہو, ہم کہے سر فیکٹرز تو 3 سے 3 نمبر لے کے آ جائیں گے. تو چاہے ڈپلیکیٹ بھی ہو رہی ہو, جو چیز لا نے جس جگہ کہی ہے ہم نے اس کو وہاں پہ شو کروانا. کلیئر ہو گیا جی کنٹینٹس آف ڈائریکٹرز رپورٹ؟ کچھ سمجھ آئی اس میں سب سے اہم؟ اچھا اگر آپ یہ کنٹینٹس یاد کریں, یہ تو آپ کو یاد ہونے چاہیے 3 کے 3 اور یہ بھی 4 کے 4 یاد ہونے چاہیے, لیکن یہ کوئی 10-12 کنٹینٹس ہے, اس میں 2-3 بھول بھی جائے پریشانی کی بات نہیں ہے. ایگزام میں جب کوشچن سیٹ کرتا ہے تو وہ اتنا مارجن رکھتا ہے کہ 2-3 اگر اسٹوڈنٹ کو بھولے بھی پھر بھی اسٹوڈنٹ پورے مارکس لے لے. ٹھیک ہے, تو اس میں 2-3 آپ کو کنفرم ہے بھولیں گے, 2-3 زیادہ نہیں بھولنے چاہیے. یہ نہ آدھے یاد کریں آدھے چھوڑ دیں, یہ سر نے کہا تھا سارے یاد نہیں رہیں گے. نیچرل ہے جب یاد کرنے بیٹھیں گے 2-3 آپ کو مشکل لگیں گے, بھول جائیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اسٹل آپ پورے مارکس لے سکتے ہیں. لیکن ایگزام میں سب سے اہم چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ کیا, کہ کون سی ٹائپ آف کمپنی بتا رہا ہے کویشچن میں, اور اس لحاظ سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے کنٹینٹ آئیں گے, تینوں یا آپ صرف پہلے 2 یا صرف پہلا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے آج کا جو لیکچر ہمارا تھا 40 اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.